نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یا تو امیر بنایا یا غریب بنایا۔ یہ کہاں کھٹپٹ کر رہی ہے؟ نماز تک بند کر لیں، ذہن منتشر ہوتا ہے اس میں۔ یہ نماز کے بعد شروع کر لینا۔ بہرحال تمہیں بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو امیر بنایا اور غریب بنایا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہودی نصارہ ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ، ہر مذہب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگ رکھے، امیر بھی اور غریب بھی۔ اور ہر مذہب میں سوائے اسلام کے دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ غریب کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی ذلالت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام نے اس فرق کو ختم کیا۔ امیر ہے اس کی بھی وہی اتنی عزت ہے جتنی غریب کی عزت ہے۔ مذہب اسلام نے اس اونچ اور نیچ کو ختم کر دیا۔ اب ایک مثال دوں، مثال کے طور پر ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی غریب ہوں، جتنے امیر ہیں وہ آگے آ جائیں، غریب پیچھے چلے جائیں، بادشاہ ہے وہ سب سے آگے ہو، اور جو وزیر ہے وہ اس کے برابر میں ہوں، اور جو رعایا ہے وہ پیچھے ہو. نہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا. امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، رعایا ہو، دونوں کے دونوں ایک برابر. جو پہلے بیٹھ گیا پہلی صف کے اندر، اب چاہے بادشاہ آ جائے، چاہے وزیر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں. ایسا نہیں کہیں گے کہ وہی چل تو بہت غریب انسان ہے، تو پیچھے چل، تو آگے کیسے آ گیا، اور میں چودھری ہوں میں آگے بڑھوں گا. اسلام نے اس فرق کو ختم کیا. لیکن آج 15ویں صدی کے مسلمان کے اندر یہ فرق آ گیا. وہ غریب انسان کو بڑی حقیر نظر سے دیکھنے لگا، بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھنے لگا. جس فرق کو 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، آج 15ویں صدی کا مسلمان اسی فرق کو کرنے لگا. غریب اگر سلام کر دیتا ہے تو امیر اس کا جواب تک نہیں دیتا، اس کے سلام کو سنی انسنی کر دیتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہیں یہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنے لگے. اے لوگوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، یاد رکھنا، اپنی اس مال پر اتنا غرور نہ کرو، اتنا گھمنڈ نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا اترا کر نہ چلو. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کو تیرا یہ اترانا، تیرا یہ گھمنڈ، تیرا یہ غرور پسند نہ آئے اور تجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ خوار کر دے. ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے تونگر آئے، بڑے بڑے امیر آئے، جب انہوں نے غرور اور گھمنڈ کیا اللہ نے ان کو نابود کر دیا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ آج 4 پیسے تیری جیب میں آ گئے تو اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگا، تو غریب کے سلام کو جواب بھی نہیں دیتا، تو اس کو منہ لگانا نہیں چاہتا، تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا. ارے تو کون ہوتا ہے؟ جب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا، تو اسی نبی کا غلام ہے، اسی نبی کا امتی ہے، تو کیوں فرق کر رہا ہے؟ تیری نظر میں تو امیر ہو یا غریب ہو سب ایک ہونا چاہیے. جتنی عزت امیر کو دینا ہے اتنی ہی عزت غریب کو دینا ہے. مال کا آ جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے تو کبھی غربت ڈال کر آزماتا ہے، کبھی عزت دے کر آزماتا ہے تو کبھی عزت چھین کر آزماتا ہے، کبھی امیر بنا کر آزماتا ہے تو کبھی غریب بنا کر آزماتا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ہو. اگر غربت ہے تو اس پر صبر ہو، اگر مال ہے تو اس پر شکر ہو. اللہ اور دے گا، اور زیادتی کرے گا. اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، جو سارے کے سارے عالم کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، جو میرا رب تیرا رب، ساری کی ساری کائنات کا رب، اس پروردگار عالم کا فرمان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ او میرے بندو یاد رکھنا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادتی کر دوں گا، تمہارے روپیے پیسے میں اور زیادتی کر دوں گا، تمہارے مال میں اور برکت کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اس مسلمان کو خبردار کر دیا کہ مال پر غرور اور گھمنڈ مت کرنا۔ اگر میں نے تجھ کو امیر بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس مال میں لوگوں کے حقوق رکھے، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ مال آ جانے سے صرف اتنا نہیں ہے کہ بس ہمارے باپ کا ہم جو چاہیں کریں۔ اگر ہم نے ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ امیر لوگ، یہ مالدار، یہ روپیے پیسے والے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، میری امنگ آتی ہے کہ میرے پاس ہو تو میں بھی خرچ کروں۔ اے اللہ کے نبی، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سالبہ غریبی اچھی ہے، امیری کی دعا مت مانگ۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میری بھی کوٹھی اور بنگلے ہوں، میری بھی موٹر گاڑی ہو، میری بھی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں۔ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے سالبہ غریبی اچھی ہے، امیری کی دعا مت مانگ۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، کیسی زندگیاں گزاری ہیں۔ صبح کہا لیا تو شام کو کچھ نہیں، کبھی درختوں کے پتے چبا رہے ہیں تو کبھی کھجور کی گٹھلیاں کھا کر وقت گزار رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے حالات ہیں۔ اور خود امہات المومنین فرماتی ہیں کہ مہینے گزر جاتے تھے، تین مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حالات زندگی ہیں صحاباؤں کی، امہات المومنین کی۔ قربان جاؤں اے صحابہ کرام، تم نے درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اے 15ویں صدی کے مسلمان، ذرا غور کروں اپنے اوپر۔ آج تو ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز کے لیے نہیں آتا۔ ہاں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالبہ غریبی اچھی ہے، امیری کی دعا مت مانگ۔ سالبہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے
کہ میں امیر بن جاؤں. جب میری نظر بڑے بڑے لوگوں پر پڑتی ہے تو پھر میرے دل میں بھی امنگ آتی ہے کہ میرے پاس اگر ہو تو میں بھی خرچ کروں. اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے. اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں امیری کی دعا مت مانگو. اے طالبہ غریبی اچھی ہے لیکن ہمارے اندر ایک حرص اور ایک لالچ ہے. جتنا رب دے دیتا ہے اتنی اور زیادہ لالچ بڑھ جاتی ہے. جتنا رب دے دیتا ہے اتنی اور خواہش ہو جاتی ہے کہ اللہ اور بھی دے. ایک صاحب ان کی بھی ایسی خواہش اور امنگیں تھیں کہ میں امیر بن جاؤں, میں بڑا آدمی بن جاؤں, اور وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا کہ میں کیسے امیر بنوں, میں کیسے امیر بنوں, میں کیسے بڑا آدمی بنوں. کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے, کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے. تو ایک نے کہا وہ تو امیر بننا چاہتا ہے کہ ہاں کہ فلاں جنگل میں ایک اللہ کے ولی ہیں, جا, اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو امیر بن جائے. تو وہ تو چاہ ہی رہا تھا. وہ گیا اور وہاں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت میں امیر بننا چاہتا ہوں. اوپر دیکھا, مسکرائے کہ تو امیر بننا چاہتا ہے کہ ہاں, کہ اچھا یہ بتا تو کس کیٹیگری کا امیر بنے گا, یعنی کتنا مال تجھ کو چاہیے, کہ کتنا, کہ ہاں کوئی سامنے تو لا, کہ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں. پھر وہ گیا اور وہ ڈھونڈنے لگا کہ فلاں اتنا بڑا امیر ہے, اس پہ اتنا ہے, اس پہ اتنا ہے, اس پہ اتنا ہے. تو ایک بادشاہ پر نظر پہنچی اور کہنے لگا کہ بس یہی صحیح ہے. اور پھر وہ گیا کہ فلاں ایک بادشاہ ہے, میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. تو پھر وہ مسکرائے کہ اس بادشاہ جیسا بننا چاہتا ہے کہ ہاں, کہ اچھا ایک بار اور جاؤ اور اس بادشاہ سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے کہ تم اس حال میں صحیح ہو, کیا تم اس حال میں خوش ہو؟ ارے حضرت یہ کون سی بات ہے, اس پہ سب کچھ ہے, اتنا روپیہ ہے, اتنا سونا ہے, اتنی اشرفیاں ہیں, آگے پیچھے نوکر چاکر ہے, بادشاہ کا محل ہے, شاہی گدی پر بیٹھا ہے, وہ خوش نہیں ہوگا؟ کہ جاؤ اس سے پوچھ کر, میں تو دعا کر دوں گا, میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تجھ کو اس جیسا بنا دے, لیکن پہلے پوچھ کرتا ہوں کیا وہ خوش ہے. پھر وہ اسی بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, کتنی اشرفیاں ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنی ہیں, بے شمار. یہ میرے محل ہیں, یہ میرے نوکر چاکر ہیں, روپیے کا ٹھکانہ نہیں ہے, دولت کے انبار کا ٹھکانہ نہیں ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ میرے پاس. تو شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس حال میں جو زندگی آپ گزار رہے ہوں کیا آپ اس میں خوش ہیں؟ بادشاہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مت پوچھ, جتنی پریشانی مجھ کو ہے, جتنی تکلیف مجھ کو ہے, کسی کو ہو نہیں سکتی. حیران ہو گیا کہ کیا مطلب, کہ میرے ساتھ ایک ایسا مرض لگا ہوا ہے جو لا علاج مرض ہے. یہ ساری دولت بیکار, یہ نوکر چاکر بیکار, یہ روپیہ پیسہ بیکار, ہر وقت میرے ذہن کے اندر اسی مرض کی ٹینشن بھری رہتی ہے. پھر وہ دوڑا پہنچا انہی فقیر کے پاس. ہاں بھائی کیا حال ہے؟
بادشاہ سے پوچھے آئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں اللہ تجھ کو بادشاہ جیسا بنا دے کہ حضرت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ جیسا بنوں، میں جس حال میں ہوں بالکل صحیح ہوں، جس حال میں ہوں صحیح ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، یہ سب اللہ کے اوپر ہے۔ تو وہ ثعلبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اے ثعلبہ غریبی اچھی ہے، امیری کی دعا مت مانگ، یاد رکھنا مال آنے سے حقوق بڑھ جائیں گے، تیرے رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، عزیز و قارب کے حقوق بڑھ جائیں گے، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، زکوٰۃ تجھ کو نکالنا پڑے گی، صدقہ خیرات تجھ کو دینا پڑے گا۔ اے ثعلبہ غریبی اچھی ہے، امیری کی دعا مت مانگ۔ ثعلبہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں ساری کی ساری چیزوں کو ادا کر دوں گا، زکوٰۃ بھی نکالوں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں گا، اپنے عزیز و قارب کے حقوق بھی ادا کروں گا، جتنے حق مال کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ادا کر دوں گا، بس آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، تیرا یہ فلاں بندہ امیر بننا چاہتا ہے، اس کی جھولی میں مال ڈال دے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور امیر بن گئے، ڈھیر سارا مال آ گیا۔ اس دور میں جس پہ جتنا بڑا ریبڑ رہا کرتا تھا وہ اتنا ہی بڑا امیر تھا، تو ثعلبہ کا ریبڑ بڑھ گیا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس ریبڑ کی دیکھ ریکھ کی وجہ سے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ترک ہونے لگے، جمعے کو آ جاتے اور باقی نماز اپنے وہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ نظر نہیں آتے، اللہ کے نبی ریبڑ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسی کے دیکھ ریکھ میں لگے رہتے ہیں، مدینے سے دور علاقے میں ریبڑ پھیل گیا تو آنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ نے اتنا مال دیا۔ اب زکوٰۃ کا نمبر آ گیا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، ان صحاباؤں سے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگوں ثعلبہ کے پاس ضرور جانا، اس کی تو بڑی بڑی امنگیں تھیں، بڑی تمنائیں تھیں، بڑی آرزویں تھیں، جاؤ اس کو بھولنا نہیں، اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ صحابہ جب پہنچے یہ دولت کا نشہ چڑھ گیا اور وہ ثعلبہ کیا کہنے لگے، آ گئے ناک کی سیدھ میں، میرا ہی مکان ملا تھا، کوئی اور مکان نہیں ملا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے، ایک جزیہ ہے۔ صحابہ واپس آ گئے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھا تو صرف اتنا پوچھا کہ بتلاؤ ثعلبہ کے پاس پہنچے؟ ہاں اللہ کے نبی پہنچے۔ پھر
کہ صالبہ نے ٹیکس بتلا دیا، جزیہ بتلا دیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالبہ تو ہلاک ہو گیا. ادھر پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو گئی آیتیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ کے نبی، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں پہلے تو کہتے ہیں اگر اللہ ہم کو مال دے دے تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم سارے حقوق ادا کریں گے، ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے. فلما آتانا منہم، جب اللہ ان کو دے دیتا ہے اپنے فضل سے، من فضلہ بخلوا منہ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب اپنے فضل سے جب اللہ ان کو مال دے دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس عہد کو، اس وعدے کو جو پہلے کیا. اللہ نے فوراً وہی پہنچا دی. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صالبہ تو ہلاک ہو گیا. صحابہ کرام گھبرا گئے، دوڑے دوڑے صالبہ کے پاس پہنچے. صالبہ ایسا کیا ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہلاکت کا لفظ سن کر آئے؟ صالبہ اپنا سارا کا سارا ریوڑ لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اس دولت نے میرا دماغ خراب کر دیا. میں غریب اچھا تھا، مجھ کو دولت نہیں چاہیے، لیجئے یہ ساری کی ساری دولت صدقہ خیرات کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صالبہ، میرے رب نے اب تیرا ایک بکری کا بچہ بھی لینے سے منع کر دیا. اور یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، ان کی خدمت میں وہ ریبڑ آیا، آپ نے منع کر دیا. جو کام سرکار نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں لے کر آئے، آپ نے بھی منع کر دیا. چاروں خلفائے راشدین کے وقت میں، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. تو یہ مال کی دعا کرنا، امیر بننے کی امنگ آنا، اللہ سے دعا مانگنا اور اس کی جستجو میں ایسے کام کرنا جس سے کہ ہم امیر بن جائیں، تو یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اللہ جب مال دے دے تو اس میں جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دے دیا یا ہم اللہ سے مال کی دعا کریں یا ہم رات اور دن اس جستجو میں لگے رہیں کہ ہم امیر کیسے بنیں، ہمارے کاروبار کیسے بڑھیں، اور اللہ نے کاروبار بڑھا دیا تو غلط ہو جائے گا. نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن جو اللہ نے مال پر حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کرتے رہو. اگر ہم نے ان کو ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی، اگر ہم نے اس میں سے صدقہ نہ دیا، اگر ہم نے اس میں سے اپنے پڑوسیوں کا حق نہیں دیا. ہاں، آج سب سے زیادہ جو حسد اور جلن ہے وہ پڑوسی سے ہے. سب سے زیادہ حسد اور جلن پڑوسی سے ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کے بارے میں اتنا فرمایا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگا کہیں وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ بن جائے. اتنا فرمایا. آج ہم اسی پڑوسی سے جلتے ہیں، آج ہم اس پڑوسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اس کو دکھلا کر کھاتے ہیں.
اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تمہارا حق ہے. اگر تمہارے گھر کے اندر چولہا جلا ہوا الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اچھا سے اچھا کھانا بناتے ہو, کھاتے ہو, پھل لاتے ہو, میٹھا لاتے ہو, لیکن تمہارا غریب پڑوسی جو تمہارے برابر میں اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر حق ہے کہ اس میں سے اس پڑوسی کو بھی دو. اللہ نے تم کو امیر بنا دیا, تم کو مالدار بنا دیا, تم اللہ کے فضل سے امیر بن گئے, دولت مند بن گئے, لیکن تمہارے رشتہ دار غریب ہیں. تمہارا ایک بھائی غریب کی غربت کی زندگی گزارتا ہے, تمہارا کوئی بھتیجا غربت کی زندگی گزارتا ہے, تمہارے بڑے ابا غربت کی زندگی میں مبتلا ہیں, تمہارے چچا جان غربت کی زندگی میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا, اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلا دیا کہ اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کرو ورنہ برباد ہو جائے گا. اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوقوں کو ادا کرو ورنہ ایسا برباد ہوگا, ایسا برباد ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھیک کا پیالہ تمہارے ہاتھ میں تھما دے اور ساری کی ساری دولت تم سے کھینچ لے. اللہ کا معاملہ کن اور فیکون کے درمیان ہوتا ہے. اے مسلمانوں, اے 15ویں صدی کے مسلمانوں, اپنی نظر میں کسی کو حقیر نہ جاؤ. اگر کوئی غربت ہے کسی پر, اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرو, یہ تمہارے اوپر اس کا حق ہے. یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے جس پر کہ تم اس مال کو اپنے دبائے بیٹھے ہو, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جس رب نے اس مال کو دیا ہے اسی رب نے فرمایا کہ ان غریبوں کا حق ہے اس مال کے اندر, ان رشتہ داروں کا حق ہے اس مال کے اندر, جو سائل دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کا حق ہے اس مال پر, تیرے پڑوسی کا حق ہے اس مال پر. تو مرغ پلاؤ کھاتا ہے, تو زردہ بریانی کھاتا ہے, تو اچھے اچھے قورمے کھاتا ہے, اور تیرا پڑوسی گھر کے برابر میں بھوکا سویا ہوا ہے. شرم نہیں آتی تجھ کو؟ خدا کی قسم کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گا یہی پڑوسی, کہنے لگے گا پروردگار عالم یہ بڑے بڑے لذیذ کھانے کھایا کرتا تھا, مرغ پلاؤ کھایا کرتا تھا, زردہ بریانی کھایا کرتا تھا, بڑی اچھی اچھی چیزیں کھایا کرتا تھا, اس کو معلوم تھا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں, لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھ کو پوچھا نہیں. ہاں یاد رکھنا, پڑوسی کا بہت حق ہے. کوئی اچھی بری چیز بنے فوراً پڑوس کو. ہاں الحمدللہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے, جب ہم اس میں رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا, غریب بھائیوں کا, جب اس کے حق کو ہم ادا کریں گے, اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اور زیادتی کر دوں گا, لئن شکرتم لازیدنکم, تمہارے مال کو اور بڑھا دوں گا, تمہاری دولت کو اور بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے. اس مال میں جن لوگوں کا حق ہے اگر اس حق کو ادا کرو گے تو اور زیادہ کر دوں گا, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میرا عذاب وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے انکار کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے, پھر ڈرو اس عذاب سے. یہ تو آخرت میں ہوگا, لیکن کبھی کبھی پروردگار عالم دنیا میں دکھلا دیتا ہے. حالات زندگی اٹھا کر دیکھو پہلے کی, جو امیر تھے آج ان کی اولادیں غربت کی زندگی میں ہیں. کب وقت پلٹ جائے, کب کروٹ لے لے, کوئی پتہ نہیں. تو اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور غریب, محتاج, مسکین, لاچار, مجبور, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی سب کی مدد کریں. اللہ اور بڑھا دے گا. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.